من الشیطان الرجیم وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ معزز حاضرین و حاضرات، عبادت ایمان کی شہادت ہے۔ ایک انسان نے اللہ کو مانا ہے، رسول کو تسلیم کیا ہے اور اسلام کی حقانیت کو قبول کیا ہے۔ اس کی کیا گواہی ہے اور کیا ثبوت ہے کہ یہ بندہ صدق دل سے اللہ کو مان رہا ہے، سچی نیت کے ساتھ رسول کو مان رہا ہے؟ یہ اس کی عبادت سے پتہ چلے گا۔ عبادت ایمان کی شہادت ہے۔ اس کائنات کی ہر چیز کو آپ دیکھیں، قرآن کی نظر سے دیکھیں تو اس کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہے۔ خود انسان، جن، جو کہ آیت میں نے ابھی پڑھی ہے، ان دونوں مخلوقات کا جو مقصد وجود ہے، جو مقصد تخلیق ہے، انہیں اللہ نے پیدا کس لیے کیا؟ وہ عبادت کے لیے پیدا کیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ آپ تمام انبیاء کو دیکھیں، رسولوں کو دیکھیں، نبیوں کو دیکھیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک دیکھیں، تمام انبیاء اسی وجہ سے آئے کہ لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف لے کر آئے۔ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے البتہ تحقیق ہم نے بھیجے رسول، ہم نے بھیجا رسول ہر گروہ میں، ہر امت میں۔ کس لیے؟ ان اعبدوا اللہ، انہوں نے آ کے لوگوں سے کہا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں۔ عبادت، جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ ایمان کی شہادت ہے۔ عبادت انسان کا مقصد وجود ہے۔ عبادت ہر نبی کی دعوت ہے۔ جب عبادت کی اتنی زیادہ اہمیت ہے، اتنا زیادہ مقام ہے، اس کی اتنی ضرورت ہے، تو پھر اس عبادت کا مطلب بھی سمجھنا چاہیے ہمیں، اس کا مفہوم سمجھنا چاہیے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ بدقسمتی سے ہمارے اوپر جو دور گزرا ہے، آج سے تقریباً 50، 60، 70 برس پہلے جو غلامی کا دور گزرا ہے، جب انگریز آ گیا ہے ہمارے اوپر، اس نے ہمارا استحصال تو کیا، ہمیں لوٹا تو لوٹا۔ آپ ہندوستان کو جانتے ہیں نا، اسے سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا۔ ہر چیز لوٹ لی اس نے۔ یہ تو نقصان ہونا ہی تھا، ہوا۔ ایک بہت بڑا نقصان اس نے ہمارا یہ کیا کہ ہمارے ذہنوں سے، ہماری سوچوں میں اس نے ہمارے اسلام کا مفہوم بدل دیا۔ یہ وہ نقصان ہے کہ جسے ہم ابھی تک سمجھ نہیں پا رہے، بلکہ الٹی گنگا بہہ رہی ہے۔ اس نقصان میں اضافہ ہو رہا ہے۔
اسی طرح اس نے ہمارا تصور عبادت کا مفہوم بھی اس نے بدل دیا۔ واضح بات ہے، اسلام کا مفہوم وہ نہیں ہے جو انگریز نے ہمیں سکھایا۔ انگریز نے ہمیں کیا سکھایا؟ اس نے جو اسلامیات ہمیں پڑھائی، جو ہمیں ذہن دیا، وہ کیا دیا؟ وہ یہ کہ تمہیں غسل کے احکام آنے چاہیے، تمہیں طہارت کا پتہ ہونا چاہیے، تمہیں نماز آنی چاہیے، نماز پڑھو مسجد میں جا کے، تم حج کرو، روزہ رکھو، یہ تمہاری عبادت ہوگی، یہ تمہارا اسلام ہے، یہ تمہاری عبادت ہے۔ آج جب لفظ عبادت بولا جاتا ہے، فوراً جو ذہن میں جو بات آتی ہے وہ یہی آتی ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ بلکہ اسلام کا لفظ بھی بولا جائے تو اکثر مسلمان ان کی سوچ یہاں تک ہوتی ہے۔ آپ وہ پریپ سے لے کر ابھی وہ بی اے تک آپ پورا اسلامیات کا سلیبس دیکھ لیں، وہ زیادہ سے زیادہ اسی کے گرد گھومے گا۔ یہ عبادات واقعی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، یہ سب عبادات ہیں، لیکن صرف یہ عبادات نہیں ہیں۔ یہ جو ہم نے ذہن بنایا کہ عبادات بس یہی ہیں، یہ ہمارے ذہن کی تنگ نظری ہے، یہ ہمارا مفہوم بگاڑا گیا ہے۔ ہمیں یہ پڑھایا گیا ہے کہ تمہارا اسلام، تمہاری عبادت، تمہارا مذہب مسجد تک ہے، زکوٰۃ، روزہ، حج یہ مسجد کی باتیں ہیں، مسجد کے ساتھ ہے۔ اسلام صرف اس کا نام نہیں، عبادت صرف اس کا نام نہیں۔ اسلام کی نظر میں عبادت کیا ہے؟ مختصر بات یہ ہے، دو لفظی بات یہ ہے کہ اسلام کی نظر میں اگر کوئی چیز عبادت ہے تو وہ انسان کا ہر عمل عبادت ہے۔ یہی مفہوم ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا ہے، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے پہلے، آپ کی آمد سے پہلے عرب کا جو جاہلی معاشرہ تھا، جہالت والا، جسے ہم قرآن کی زبان میں جاہلی معاشرہ کہتے ہیں، وہ جاہلی معاشرہ، اس کا جو تصور عبادت تھا وہ بعین ہی یہی تھا جو ہمارا تصور عبادت ہے۔ بس جی بیت اللہ کا حج کرنا چاہیے، وہ کرتے تھے، ان کا جو بھی ایک طریقہ تھا، وہ نماز بھی پڑھتے تھے، نماز پہلی امتوں میں تھی، ان کی نماز کا ایک طریقہ تھا، وہ پڑھتے تھے، روزے بھی پہلے موجود تھے، تم پر ایسے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے، ساری عبادات موجود تھی، ان کے جو بھی ایک طریقے تھے، لیکن ان کے ہاں جو تصور عبادت تھا، عبادت کا جو مفہوم تھا وہ یہی تھا کہ مسجد تک ہے، یہ معبد تک ہے، اس کے بعد نہیں۔ اسلام نے انسان کے ہر عمل کو عبادت گردانا ہے، وہ ہر کام کرے اسی نیت کے ساتھ کرے کہ میں عبادت کر رہا ہوں۔ آپ دیکھ لیجیے، ذخیرہ احادیث کا مطالعہ کیجیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پاس بیٹھے ہوئے، ایک شخص پاس سے گزرا، صبح کا وقت ہے، وہ نکلا ہے گھر سے، پاس سے گزرا، اس نے سلام بلایا، آگے چلا گیا۔ مجلس میں سے ایک شخص نے کہا کہ یہ شخص بڑا ہی محنتی ہے، بڑی محنت سے رزق کماتا ہے۔ دوسرے پاس بیٹھا، ایک اور پاس صحابی بیٹھا ہوا، کہنے لگا ہائے کاش کہ جتنا یہ خون پسینہ بہاتا ہے، جتنی یہ محنت کرتا ہے، اتنی محنت یہ جہاد فی سبیل اللہ میں کرے، اسے کتنا ہی اجر ملے۔ یہ وہ جاہلی مفہوم ہے عبادت کا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً اس کی اصلاح فرمائی، آپ نے فرمایا نہیں،
سنو، ایک شخص کمائی کرتا ہے، محنت کرتا ہے، رزق کماتا ہے، وہ اپنے بچوں کا پیٹ پالنا چاہتا ہے، محنت کرتا ہے، اپنے بوڑھے والدین کی خدمت کرنا چاہتا ہے، بڑھاپے میں ان کا سہارا بننا چاہتا ہے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. شیخین کبیرین، اپنے بوڑھے والدین کا سہارا بننا چاہتا ہے، اس لیے محنت کرتا ہے. حضور نے فرمایا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ اللہ کے راستے میں ہے، یہی اس کا جہاد ہے، یہ اس کی عبادت ہے، وہ اللہ کے راستے میں ہے. اور ایک شخص فرمایا وہ ہے کہ جو ہاتھ میں اسلحہ تھام کر کفر کی صفوں میں معرکہ کارزار میں اتر جاتا ہے اور ان کی صفیں بچھاڑ دیتا ہے، کشتوں کے پشتے لگا دیتا ہے اور کافر تھرا اٹھتے ہیں، اور حتیٰ کہ اتنا لڑتا ہے کہ اپنا سر تن سے جدا کر لیتا ہے، جام شہادت نوش کر لیتا ہے. حضور نے فرمایا اگر اس کی نیت یہ ہے کہ وہ ریاکاری اور شہرت چاہتا ہے اور وجاہت چاہتا ہے، عزت چاہتا ہے، دنیا داری چاہتا ہے، تو فرمایا فَهُوَ فِي سَبِيلِ الشَّيْطَان، وہ شیطان کے راستے میں ہے. اب آپ دیکھیں اس حدیث میں جہاں نیت کی اصلاح کی بات کی گئی ہے، وہاں عبادت کا مفہوم بھی واضح کیا گیا ہے کہ عبادت صرف یہ نہیں ہے کہ تم مخصوص چند اعمال، نماز و روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، بس اسے ہی تمہیں عبادت سمجھ لو. نہیں، تمہاری اکانومی، تمہاری معیشت، تم اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے جو تم محنت کرو گے اور ایمانداری سے محنت کرو گے، بے ایمانی سے محنت نہیں، جھوٹ دغا فریب سے نہیں، لالچ نہیں، بلکہ ایمانداری سے محنت کر رہا ہے، تو فرمایا یہ عمل اس کا ایک عبادت ہے. یہ مفہوم بگڑ گئے ہمارے، اس طرح کر کے عبادت ہے. مسلمان مومن جو ایمان والا ہے، مومن ہے، اس کا ہر عمل عبادت ہے. اس کی جلوتیں، اس کی خلوتیں، اس کی رات، اس کی تنہائی، اس کا دن، اس کے صبح کا اجالا، اس کا ہنسنا، اس کا رونا، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا چلنا، اس کا بیٹھنا، ہر چیز عبادت ہے، اس کا ہر فعل عبادت ہے. بس شرط یہ ہے کہ ایمان ہو. اگر ایمان ہی نہیں، عبادت ایمان کی شہادت ہے، اگر ایمان ہی نہیں ہے تو عبادت نہیں ہوگی. بڑے سے اچھے کام کرتا چلا جائے، یہ اسلام کا تصور عبادت ہے. یہ کہ بل گیٹس بڑا خرچ کرتا ہے، گنگا رام نے ہاسپٹل بنا دیا، یہ بڑے اچھے کام ہوئے، اچھے کام ہوئے، ان کو اجر بھی ملا، اسی دنیا میں ملا، نیک نامی ملی، پرافٹ ملی، شہرت ملی، عزت ملی، اسی دنیا میں صلہ مل گیا، آخرت میں کوئی صلہ نہیں. یہ قرآن کا اٹل فیصلہ ہے. مجھے ایک صاحب کہنے لگے حافظ صاحب یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک بندہ اچھائیاں کرتا رہتا ہے، بڑا صدقہ و خیرات، بڑا خرچ کرتا ہے، بڑے فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے، بس یہ ہے کہ وہ یہودی ہے، بس یہ ہے کہ وہ عیسائی ہے، بس یہ ہے کہ وہ ہندو ہے، بس یہ ہے کہ وہ ملحد ہے، وہ ایمان نہیں لایا، اس کی یہ نیکیاں کیسے رہے گا آگے؟ میں نے کہا بڑا سمپل سا مسئلہ ہے، بڑا سادہ سا مسئلہ ہے، آپ اسے سمجھے؟ کہتے جی کیسے؟ میں نے کہا ایک بیٹا اپنے باپ کو کہتا ہے ابا میں تینوں ابا نہیں مننا، باتاں تیریاں ساریاں مننا، تینوں بس ابا نہیں مننا، پوری نیت سے کہتے ہیں. اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ باپ کو باپ نہیں تسلیم کرتا، لیکن کہتا ہے ٹھیک ہے اچھے کام کروں گا، مجھے اچھے لگتے ہیں، میں اس وجہ سے کر رہا ہوں. آپ کی بھی نہیں مان رہا، مجھے اچھے کام اس وجہ سے کرتا ہوں کہ یہ مجھے اچھے لگتے ہیں. آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بس یہی بات ہے. وہ ذہن سے مانتا نہیں ایمان کو، اللہ کو نہیں مانتا، رسول کو نہیں مانتا، اللہ کی باتوں کو نہیں مانتا. وہ اچھائی کرتا ہے کہ مجھے اس سے کوئی سکون ملتا ہے، وہ سکون کا صلہ خدا دے دیتا ہے، اس دنیا میں دے دیا، فرمایا آخرت کے لیے آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے.
یہ اسلام کا تصور عبادت ہے، بڑا واضح ہے۔ مسلمان کی ساری زندگی عبادت ہے، ایمان شرط ہے عبادت کے لیے۔ کالم نگاروں کو پڑھتے ہیں، سائنسدانوں کا، کافر سائنسدانوں کا، ایڈیسن کا نام لکھا، کافر سائنسدان کا نام لکھا اور ساتھ لکھ دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن نثار، جاوید چودھری، یہ کالم نگار سارے اخباروں میں لکھتے ہیں۔ سائنسدانوں کا نام لکھا، وہ جی میں فلاں امریکہ گیا، میں فلاں سائنسدان کی قبر پہ گیا، اور ساتھ اس کا نام لکھا، ساتھ لکھ دیا رضی اللہ تعالیٰ رحمت اللہ علیہ۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو انگریزی اسلام کو پڑھ کے آگے آئے ہیں۔ اسلام واضح نہیں ہے، اسلام کا مفہوم واضح نہیں ہے۔ عبادت صرف اس وقت بنتی ہے جب ایمان ہو، اور ہر عمل عبادت ہے۔ تم سائنسی تحقیقات کرو، تمہاری سائنسی تحقیقات ہی عبادت ہے۔ یہ کرونا وائرس آیا، اللہ تعالیٰ اس سے چھٹکارا اور نجات دلائے، امت کو، انسانیت کو نجات دلائے۔ اب جو بھی اس کے لیے سائنسدان لیبارٹریز میں تحقیقات کر رہے ہیں، اگر وہ ایمان والے ہیں تو ان کی یہ تحقیقات عبادت ہیں۔ اگر ایمان نہیں تو اچھا کام ہے، اس کا صلہ دنیا میں نیک نامی کی صورت میں مل جائے، آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ دوستو عزیزو، اس مختصر سے وقت میں اسلام کے تصور عبادت کا میں نے ایک پہلو آپ کے سامنے بیان کیا ہے، اور وہ پہلو یہ ہے کہ اسلام جو عبادت کا کانسیپٹ دیتا ہے، جو تصور دیتا ہے، وہ صرف اور صرف مخصوص اعمال، چند مخصوص کاموں تک محدود نہیں ہے۔ وہ تصور پوری زندگی پر مشتمل ہے۔ مسلمان سائنسی تحقیقات کرتا ہے تو عبادت سمجھ کے کرتا ہے۔ ایک صاحب ایمان دنیا کے لیے کماتا ہے، رزق کماتا ہے تو اسے عبادت سمجھ کے کماتا ہے۔ وہ والدین کی، اپنی فیملی کی خدمت کرتا ہے تو اسے عبادت سمجھ کے کرتا ہے۔ وہ گلی و بازار میں چلتا ہے تو اس کا چلنا اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہ اسے عبادت سمجھ رہا ہوتا ہے۔ مسلمان کی ساری زندگی عبادت ہی عبادت ہے، ساری زندگی کا ہر عمل عبادت ہی عبادت ہے، وہ چند مخصوص اعمال تک محدود نہیں ہے۔ روزہ ہمیں اسی عبادت میں تیز کرنے کے لیے آیا ہے۔ ہمارے اندر جو مادی تقاضے ہیں، جو جسمانی تقاضے ہیں، انہیں دبا کر روحانی اور تعبدی عبادت کے جو تقاضے ہیں انہیں تیز کرنے کے لیے آیا ہے۔ اگر رمضان میں ہم نے اپنے اعمال کی درستگی نہیں کرنی، اپنے ہر فعل کی، عبادات کی درستگی سے مراد صرف چند اعمال کی اصلاح نہیں ہے، بلکہ اپنے ہر فعل کو درست نہ کیا، اگر ہم نے جھوٹ بولنا نہ چھوڑا، اگر ہم نے سچ بولنا شروع نہ کیا، اگر ہم نے جو لوگ ہمارے جو پڑوسی، ہمارے ہمسائے، معاشرے کے جو لوگ ہم سے تنگ و بیزار ہیں، انہیں بیزار کرنا نہ چھوڑا، بلکہ دوسروں کے ساتھ بھلائی شروع نہ کی، تو ہمارے رمضان کا کیا فائدہ؟ تو رمضان ہمیں عبادت پر آمادہ کرنے کے لیے آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اسلام کا تصور عبادت سمجھنے اور رمضان کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔